شیر کا بچہ ہے, ایک آل رسول کی اولاد ہے, کیونکہ باقی تو بڑے صحابہ تو دنیا سے چلے گئے تھے. امام حسین تھے مدینے میں, اس نے لیٹر اپنے عامل کو بھیجا کہ جاؤ مدینے میں جا کر امام حسین کو کہو کہ آپ نے بیعت کرنی ہے یزید کی. امام حسین نے فوراً منع کر دیا. آپ نے کہا میں یزید کی بیعت نہیں کر سکتا. اب یزید تو بہت ساری اس کی بدکاریاں تھیں, بہت سارے اس کے برے اعمال تھے, تو یزید کی باتوں میں, یزید کی بیعت میں امام حسین نے کلیئر منع کر دیا. اب وہاں پر یہ بات سمجھنی ہے کہ یزید پلید کی بیعت تو نہیں کی امام حسین نے, مگر اب امام حسین سمجھ گئے کہ اس نے اب ریٹیلیشن کرنا ہے, اب اس نے ظلم کرنا ہے. اچھا, امام حسین کا یہ کمال ادب تھا کہ اگر میں مدینے میں رہوں گا تو یزید یہاں قتل و غارت گری کرے گا, یہاں جناب حملہ کرے گا, تو مدینے کی بے ادبی بھی ہوگی, میرے آقا کے شہر میں جو ہے وہ خون بہے گا. تو آپ نے ارادہ کیا کہ میں مدینہ چھوڑ کے چلے جاتا ہوں. اب ذرا سوچئے, میں اور آپ مدینے جاتے ہیں, ہماری جان نکل جاتی ہے جب مدینے سے واپس آتے ہیں. شاعر کہتے ہیں نا, طیبہ سے لوٹنا کسی عاشق سے پوچھئے, طیبہ سے لوٹنا کسی عاشق سے پوچھئے, ایسا لگا کہ روح بدن سے نکل گئی. عاشق کا یہ حال ہوتا ہے تو جس کی ولادت ہی مدینے میں ہوئی ہو. امام حسین تو پیدا ہی مدینے میں ہوئے تھے, 50 سال کم و بیش زندگی کے وہاں گزر چکے تھے, مگر اب مدینہ چھوڑنا ہے. روتے ہوئے, گر گڑاتے ہوئے آقا کی بارگاہ میں حاضری دی, مدینہ چھوڑا. یہ 4 شعبان المعظم تھی جب امام حسین مدینے سے جاتے ہیں. مکے آ گئے. اب کوفی جو تھے, جو عراق میں ایک شہر ہے کوفہ, یزید ایکچولی وہاں کا, یعنی سمجھ لے اس پورے ایریا کا عراق کا بڑا تھا, اور اس کا کوفیوں نے امام حسین کو لیٹر لکھے. امام حسین کا کوئی ارادہ نہیں تھا کوفہ جانے کا. انہوں نے لیٹر لکھے, اور 1-2 لیٹر نہیں لکھے, ہنڈریڈز آف لیٹرز لکھے کہ حضرت آپ ہمارے پاس آئیے, ہم آپ کی بیعت کرنا چاہتے ہیں, ہم یزید کی بیعت نہیں کرنا چاہتے, یزید تو پلید ہے اور یہ بدکاری کر رہا ہے اور یہ برے کام رائج کر رہا ہے. اب چونکہ امام تھے, مسلمانوں کے سربراہ تھے, آپ نے کہا کہ اگر میں نہیں جاتا کوفہ, حالانکہ صحابہ کرام نے بہت منع کیا کہ حضور کوفی لا یوفی, کوفہ کے لوگ وفا نہیں کرتے, آپ کے والد صاحب حضرت مولا علی کو بھی وہیں شہید کیا گیا, آپ کے بھائی کو زہر بھی دیا گیا, آپ مت جائے کوفہ. بڑے بڑے صحابہ کرام نے کہا. مگر امام حسین فرماتے کہ مجھے سینکڑوں لوگوں نے خط لکھا ہے, اگر میں ادھر نہیں جاتا اور قیامت کے دن یہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو گئے کہ یا اللہ ہم تو یزید کی بیعت نہیں کرنا چاہتے تھے, امام حسین آئے نہیں ہمارے پاس, ہمیں مجبوراً پھر یزید کی بات ماننی پڑی. تو امام حسین کو احساس ذمہ داری تھا, مگر آپ نے بڑا پلان, زبردست ترتیب دیا, اسٹریٹجیکلی پلان کیا کہ آپ پہلے خود نہیں گئے. امام حسین نے حضرت مسلم بن عقیل کو بھیج دیا, یہ آپ کے فرسٹ کزن تھے. آپ نے کہا کہ آپ چلے جائیں اور جا کے پہلے حالات دیکھیں اور پھر آپ مجھے خبر دیں. اچھا, حضرت مسلم بن عقیل کو آپ نے ایک لیٹر بھی لکھ دیا کہ اے کوفہ کے لوگوں, یہ میرے نمائندہ ہیں, تم ان کے ساتھ بیعت کر لو, ان کے ہاتھ پر بیعت کرو, یہ میری بیعت کہلائے گی, اور ان کی حمایت کرو, ان کو سپورٹ کرو. حضرت مسلم بن عقیل نے دیکھا سینکڑوں لوگ ویلکم کرنے والے ہیں, تو آپ اپنے بچوں کو بھی ساتھ لے گئے, چھوٹے بچے تھے آپ کے. جب آپ وہاں پہنچے تو جب پتہ چلا لوگوں کو کہ امام حسین کے نمائندے آ گئے ہیں, تو 1-2 نہیں 12,000 لوگوں نے حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھوں پر بیعت کر لی. ہر طرف سے ویلکم, بڑا پیار, بڑی محبت. حضرت مسلم بن عقیل نے کہا کہ جناب یہ تو بڑا ٹھنڈی سڑک ہے, ایوری بڈی از ویلکمنگ, وارم ویلکم ہو رہا ہے. تو حضرت مسلم بن عقیل نے امام حسین کو لیٹر لکھ دیا کہ حضور کوفہ میں سب کچھ اوکے ہے, آپ تشریف لے آئے. یہ پورے کربلا کے واقعے کا ٹرننگ پوائنٹ ہے. اب ذرا پرابلم سمجھیے گا, اس زمانے میں فون نہیں تھا, انٹرنیٹ نہیں تھا, خط باقاعدہ گھوڑے کے ذریعے, گھڑ سوار کے ذریعے بھیجا جاتا تھا. تو ادھر سے آپ نے لیٹر روانہ کر دیا کوفہ سے مدینہ, مکے میں تھے امام حسین, کہ آپ جائیں خط دیں کہ امام حسین آ جائیں, ایوری تھنگ از اوکے. اچھا, اس وقت جو کوفہ کا گورنر تھا, کوفہ کے جو گورنر تھے وہ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ, صحابی رسول تھے. اچھا, وہ امام حسین سے محبت کرتے تھے, لیکن یزید کا پریشر بھی تھا, تو انہوں نے کوئی ریٹیلیشن نہیں کیا, انہوں نے کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی, بلکہ کہا یار آپ لوگ جو کر رہے ہو نا ٹھیک نہیں ہے, یزید کو برا لگے گا, بس اتنا کہا, باقی آنکھیں بند کر لیں کہ جو ہو رہا ہے ٹھیک ہو رہا ہے. لیکن جو کوفہ کے بدبخت تھے نا, انہوں نے یزید کو لیٹر لکھ دیا. انہوں نے کہا کہ آپ فکر کرو, کوفہ میں یہاں تو پاسی بازی پلٹ رہی ہے, امام حسین کے نمائندے آ گئے ہیں, ہزاروں لوگوں نے بیعت کر لی ہے, اور گورنر جو کوفہ کے ہیں نعمان بن بشیر, وہ تو کچھ کر ہی نہیں رہے, وہ تو کوئی روک ہی نہیں رہے. یزید بدبخت نے کیا کیا, فوراً حضرت نعمان بن بشیر کو سیک کیا, ان کی ذمہ داری ختم کی, گورنری سے ہٹایا, اور ابن زہاد بدکار کو جو بصرہ میں تھا اس کو ڈپیوٹ کیا کہ فوراً کوفہ پہنچو, اب تم گورنر ہو, اور جا کے اس پورے مسئلے کو ٹیک اوور کرو اور حضرت مسلم بن عقیل کو گرفتار کرو.
اب ابن زیاد اتنا مکار تھا کہ اس کو یہ تو پتا تھا کہ کوفہ میں تو معاملہ ہی چینج ہو گیا ہے، سارے لوگ حضرت مسلم بن عقیل اور امام حسین کے چاہنے والے ہیں، میں جاؤں گا مجھے بھی مار پڑے گی. تو اس بدبخت نے پتہ کیا کیا، اس نے اپنا حلیہ چینج کیا. یہ حجاز یعنی عرب کے جو لوگ ہیں نا، ان کا ڈریس الگ ہوتا تھا. عراقیوں کا ڈریس الگ ہوتا ہے، عربیوں کا ڈریس الگ ہوتا ہے. اس نے عربیوں کا ڈریس پہنا اور رات کے وقت کوفہ میں داخل ہوا. اچھا، کوفہ والے روز انتظار کر رہے تھے کہ امام حسین آنے والے ہیں، کیونکہ لیٹر تو پہنچ چکا، لیٹر روانہ ہو گیا تھا. تو وہ روز رات کو انتظار کرتے، تو دیکھا کہ ایک عربی لباس میں کوئی شخص آ رہا ہے، تو سب لوگ جمع ہو گئے کہ امام حسین آ گئے. تو یہ چھپتا چھپاتا گورنر ہاؤس میں داخل ہو گیا. جب یہ داخل ہوا تو لوگوں کو سمجھ آئی کہ یہ تو امام حسین نہیں، یہ تو ابن زیاد ہے. سب سے پہلے تو اس نے آ کے حضرت نعمان بن بشیر کو ہٹایا اور پھر معلوم کیا کہ حضرت مسلم بن عقیل رکے ہوئے کہاں ہیں. تو پتہ چلا کہ وہ ایک شخص تھے ہانی بن عروہ، ان کے گھر پہ رکے ہوئے تھے. تو حضرت مسلم جہاں رکے ہوئے تھے نا، تو ابن زیاد نے کیا کیا، کچھ فوجی بھیجے کہ جاؤ اس ہوسٹ کو ہی اٹھا کے لے آؤ. ہانی بن عروہ کو اٹھا کے لے آئے. اب جیسی حضرت مسلم بن عقیل کو پتہ چلا کہ میں جس کے گھر میں رہ رہا ہوں اسی کو پکڑ لیا ہے، ہزاروں چاہنے والے بھی تھے. آپ نے اناؤنس کیا کہ بھائی چلتے ہیں اس کو چھڑانے کے لیے. 40,000 لوگ جمع ہو گئے. حضرت مسلم بن عقیل کے ساتھ 40,000 لوگ تھے جنہوں نے گورنر ہاؤس کا گھیراؤ کر لیا. اچھا، اس وقت بڑا گولڈن چانس تھا حضرت مسلم بن عقیل کے پاس. آپ اعلان کرتے، لوگ گورنر ہاؤس میں داخل ہوتے، سب کا ملیہ میٹ کرتے، کنٹرول کوفہ کا ہاتھ میں آ جاتا. مگر آپ لڑائی کے لیے تو گئے نہیں تھے، آپ تو بیعت لینے گئے تھے اور آپ کا ارادہ امن و امان سے بات کرنے کا تھا. لوگ کہتے ہیں نا کہ ذرا بھی خامہ خائی کی لڑائی تھی. ایوری اسٹیپ پہ مسلمانوں نے تو نرمی کا مظاہرہ کیا. اچھا، اب ابن زیاد تھا بڑا مکار. اس نے دیکھا کہ 40,000 لوگ گورنر ہاؤس کے باہر آ گئے، یہ تو سب میرا تیاں پاچا کر دیں گے، بوٹی بوٹی کر دیں گے. اس نے کیا کیا، شہر کے پیسے والے لوگوں کو، قبیلوں کے سرداروں کو گرفتار کیا اور سب کو کہا کہ تم جاؤ چھت پہ اور سب یہ 40,000 لوگوں کو ڈسپرس کرو، ورنہ تمہاری تو خیر نہیں ہے. اب وہ لوگ ڈر گئے، وہ چھت پہ گئے، جا کے آوازیں لگانے لگے. اب جب امیجن کریں کہ گورنر ہاؤس ہے، چاروں طرف 40,000 لوگ ہیں، حضرت مسلم بن عقیل بھی وہی ہیں، اور وہ لوگ جو علاقے کے بڑے تھے، پیسے والے تھے، رئیس تھے، وہ چھت پہ کھڑے ہو کے لوگوں کو آوازیں دے رہے ہیں کہ بھائی تم ان کا ساتھ چھوڑ دو ورنہ یہ ہمیں مار دیں گے، ہمارے مارنے کے بعد تمہیں بھی نہیں چھوڑیں گے، تمہارا گھر بھی برباد کر دے گا یہ ابن زیاد. اب ایک ایک کر کے لوگ حضرت مسلم بن عقیل کو چھوڑنے لگے، اپنے اپنے گھر جانے لگے. آپ کو پتہ کیا ہوا، مغرب سے پہلے جو 40,000 کا لشکر تھا وہ 500 لوگ رہ گئے. مغرب کی نماز میں حضرت مسلم بن عقیل نے مسجد میں ادا کی، امامت فرمائی، تو نمازی کتنے تھے پیچھے؟ 500. جب سلام پھیرا تو ایک بھی باقی نہیں ہے. یہ کوفے والوں نے بے وفائی کی، یہ کوفے والوں نے بد عہدی کی. اب حضرت مسلم بن عقیل اکیلے ہیں، ساتھ 2 بچے ہیں. آپ فرماتے ہیں مجھے اپنا غم نہیں ہے جو انہوں نے میرے ساتھ بے وفائی کی، مجھے غم یہ ہے کہ امام حسین کو میں خط لکھ چکا ہوں، وہ مکے سے چل پڑیں گے، خدا کے واسطے انہیں کوئی خبر دے دے کہ وہ نہ آئیں کوفے میں، کیونکہ یہاں تو بے وفائی ہو گئی ہے. اب ذرا سینیریو سمجھیے گا کہ کوفہ میں حضرت مسلم بن عقیل کو سب چھوڑ کے چلے گئے اور امام حسین کو خط کیا پہنچا ہوا ہے کہ ایوری تھنگ از اوکے، آپ آ جائیے. اسی لیے تو امام حسین بچوں کو لے کر گئے ہیں. آپ تو وہ ازیوم کر کے جا رہے ہیں کہ ادھر جاؤں گا تو استقبال ہوگا، مہمان بنایا جائے گا، لوگ بیعت کریں گے، ویلکم ہوگا. اپنے بیوی بچوں کو، اپنی فیملی کو لے کے کون جاتا ہے؟ کوئی ہتھیار نہیں ہے. اور ادھر حضرت مسلم بن عقیل کو پھر بڑی بے دردی سے شہید کیا گیا، آپ کے بچوں کو شہید کیا گیا، چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی مار دیا انہوں نے. حضرت مسلم بن عقیل نے جب آخری وقت آیا تو ایک بندے سے کہا میرا ایک وصیت پوری کر دو. کا وصیت کیا؟ کہ ایک ہی وصیت ہے، کسی طرح جاؤ اور میرے امام، میں نے ایک بندے سے 700 درہم ادھار لیے ہیں، میرے مرنے کے بعد وہ پیسے اس کو دے دینا اور امام حسین کو اطلاع دے دو کہ وہ کوفہ نہ آئے. اتنا پیار تھا ان کو امام حسین سے. قرض سے بھی کتنی فکر، یہ بھی درس لو نا، شہادت ہو رہی تھی، اتنا ٹائم تو تھا نہیں کہ پیسے لے کے قرضہ لوٹاتے، لیکن فکر تھی. یہ بھی لوگوں پر آج بات ہونی چاہیے کہ اگر ہم پر قرض ہے، ہم سے کوئی پیسے مانگتا ہے، ہم سے کوئی چیز مانگتا ہے، فکر ہی نہیں ہوتی، دیتے ہی نہیں ہیں، رلاتے ہیں لوگ. یزید نے ظلم کیا تو ہم کہتے ہیں بڑا ظالم تھا. کیا قرضہ دبا لینا ظلم نہیں ہے؟ کیا یہ یزیدی طریقہ نہیں ہے؟ کیا قتل کرنا ہی ظلم ہے؟ گالی دینا بھی ظلم ہے، روب جبانا بھی ظلم ہے، کسی کا دل دکھانا بھی ظلم ہے، کسی کے پیسے دبانا بھی ظلم ہے. اگر چلنا ہے حسینی طریقے پر تو مظلوم بننا سیکھو، ظالم بننا نہیں. آج لوگ کہتے ہیں پنجتن کا غلام ہوں اور زبان پر گالی، پنجتن کا غلام ہوں، لوگوں پر دبدبا، لوگوں پر ظلم. مجھ سے کوئی لے کے بتائے، میرے پاس پیسے کون لے سکتا ہے مجھ سے؟ تو پھر یزیدی اور تم میں فرق کیا ہے؟
चलो ना हुसैनी तरीके पर, कि जुल्म बर्दाश्त किया मगर जुल्म किया नहीं। बहरहाल अब इमाम हुसैन को अब मक्के से रवाना होता। अच्छा, इमाम हुसैन पता है मक्के से कब रवाना हुए? 4 ज़ुल्हिज्जा। सारी दुनिया हज करती है और मेरे इमाम हज को छोड़कर कूफा जा रहे हैं। इतनी दीन से मोहब्बत, तबलीग से मोहब्बत, लोगों तक इस्लाम पहुंचाने की, हक पहुंचाने से मोहब्बत है कि वो मेरा इंतजार कर रहे हैं, कहीं वो गुमराह ना हो जाएं। उन्हें क्या पता कि वो तो बेवफाई कर चुके हैं। और एक और अजीब बात बताऊं कि रास्ते में हजरत मुस्लिम बिन अकील ने जिस बंदे को काम कहा था ना कि बता देना इमाम को कि ना आए, वो मिल गया रास्ते में। अभी पहुंचे नहीं थे आप, वो रास्ते में मिल गया और कहा हजरत मुस्लिम बिन अकील शहीद हो गए और शहीद होने से पहले मुझे मैसेज दिया था कि आपको बता दूं कि आप ना आए। अब इमाम हुसैन रुक गए और सब लोगों से मशवरा किया अब क्या करना है। हजरत मुस्लिम बिन अकील के कुछ रिश्तेदार भी काफिले में थे। उन्होंने कहा अब तो हम बदला लेंगे, हम खाली नहीं जाएंगे, हमारे भाई को मार दिया है। कुछ लोगों ने मशवरा दिया वापस चलते हैं। इमाम हुसैन ने कहा बस अब मेरा जीना मरना तुम्हारे साथ ही, अब जब निकल पड़े हैं तो अब जाना ही है। फिर ये दास्तान शुरू होती है। ये रीज़न था पूरा इस पूरे वाक़े का। और फिर इमाम हुसैन करबला के करीब जब पहुंचते हैं तो हजरत हुर जो हैं, जो यजीदी फौज से आए थे, इमाम हुसैन को इंटरसेप्ट किया। उसके साथ 1000 घुड़सवार भी थे। इमाम हुसैन ने कहा मुझे क्यों रोकते हो, मैं लड़ने तो आया नहीं, तुम्हारे लोगों ने खत भेजे थे, अगर नहीं बुलाना तो मैं वापस चला जाता हूँ। कहा नहीं, मैं आपको छोड़ तो नहीं सकता, इब्ने ज़ियाद ने मुझे कहा है कि आपको गिरफ्तार करना है। तो आपने कहा मेरा कसूर बता दो। कसूर हमें नहीं पता। खत लिखे लोगों ने, कहा खत हमने नहीं लिखे, हमें पता भी नहीं है। बहरहाल वहाँ पर आपको रोक लिया गया। मगर हजरत हुर जो थे वो थे यजीद के लश्कर में, मगर दिल इमाम हुसैन की मोहब्बत में गिरफ्तार था। नमाज का वक्त हुआ, इमाम हुसैन ने कहा तुम अपनी जमात करा लो, हम अपनी करते। कहा नहीं, नमाज तो हम आपके पीछे ही पढ़ेंगे। इमाम हुसैन इमामत करते थे, हुर और उसके सिपाही भी नमाज पढ़ते थे। उधर इब्ने ज़ियाद को शक हो गया कि कहीं हुर इन्हीं का ना हो जाए। इब्ने ज़ियाद ने पीछे से जासूस भेजा कि जाओ देखो हुर कर क्या रहा है, सख्ती कर रहा है नहीं कर रहा। अब जब जासूस आ गया तो इमाम हुसैन को हुर ने बता दिया कि देखें जासूस आ गया है, वो चेक करने आए कि मैं ना आपको खाने दूं न पीने दूं, आप पर सख्ती करूं, गिरफ्तार करूं, अब मेरे बस में नहीं है। जितनी नरमी कर सकता था कर ली। अब एक तरीका है, आप रात को निकल जाएं, मैं कह दूंगा भाई रात को ये काफिला, हम सोए थे तो ये निकल गए। इमाम हुसैन ने रात को सामान वामान बांधा, पूरे काफिले वालों ने ट्रैवल शुरू किया कि सारी रात ट्रैवल करेंगे तो कहीं दूर चले जाएंगे। चलते 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 जब सुबह हुई ना तो काफिले वालों ने देखा कि जब उजाला हुआ तो कहाँ पहुँचे, तो वापस करबला के मैदान में ही थे। इमाम हुसैन ने कहा कि इसका मतलब ये है कि तकदीर लिखी जा चुकी है, अब हमारी यहीं पर शहादत होगी। बहरहाल फिर उस जालिम ने 22,000 का लश्कर भेजा। बड़ा रेलेवेंट क्वेश्चन है कि 72 अफराद हैं, जिसमें दूध पीते बच्चे भी हैं, जिसमें खवातीन भी हैं, जिनके पास हथियार भी नहीं है। या 100-200 आदमी बहुत थे, 500 बहुत थे, 1000 बहुत थे, 22,000। व्हाट इज द रीजन? लिखने वाले लिखते हैं कि यजीदी जानते थे ये शेर खुदा का बेटा है, इसकी रगों में जुल्फिकार उठाने वाले का लहू है। ये 200-400 लोग तो कुछ भी नहीं है इन लोगों के सामने। और ऐसा ही हुआ कि जब मुकाबला हुआ तो सैकड़ों लाशें गिरा दी खानदान नबूवत के शह सवारों ने, मगर एक एक करके शहीद होते गए। लेकिन हजरत हुर की नसीब देखो कि जब ये जंग शुरू होने लगी थी ना तो 10 मुहर्रम की सुबह इमाम हुसैन ने एक तारीखी खुतबा दिया था। आपने फरमाया कि यजीदियों तुम जानते हो मैं कौन? यानी इतना ऐसा खुतबा है कि रोंगटे ना रोंगटे वो खड़े हो जाते हैं। इमाम हुसैन के वो तारीखी अल्फाज थे कि तुम लोग जानते हो मैं कौन हूँ, तुम क्या गुनाह करने जा रहे हो? मैं नबी पाक का नवासा हूँ, मेरे आका के कांधों पर मैंने सवारी की है, मेरे आका मुझे सूंघा करते। नबी पाक ने फरमाया मैं जन्नती नौजवानों का सरदार। अपने फजाइल खुद बयान किए। मेरे खून से बाज आ जाओ, तुम अल्लाह को जवाब नहीं दे सकोगे। मैं लड़ने नहीं आया, आज भी मुझे रास्ता दो, मैं चला जाता हूँ। यानी आपने इत्माम हुज्जत की कि इससे बाज हो जाओ। अब आप जब खुतबा दे रहे थे ना तो यजीद के पैर, हुर के पैर कांप रहे थे, हाथ कांप रहे थे। तो उसके एक दोस्त था, कहता है ए हुर तुम तो बड़े सिपे सालार, बड़े बहादुर बनते थे, आज क्या जंग से डर रहे हो? तुम्हारे पैर कांप रहे हैं, तुम्हारे हाथ कांप रहे हैं। तो हजरत हुर कहते हैं मुझे एक तरफ जहन्नम नजर आ रही है, एक तरफ जन्नत नजर आ रही है, मुझे जन्नत पुकार रही है। ये इमाम हुसैन सही कह रहे हैं, ये नबी पाक के नवासे हैं, खुदा को क्या मुंह दिखाएंगे हम। हजरत हुर ने अपने घोड़े की लगाम खींची और यजीद के लश्कर से निकलकर इमाम हुसैन की बारगाह में आ गए। कहते हुजूर अगर आज आपके कदमों पर मैं कुर्बान हो जाऊं, शहीद हो जाऊं, तो क्या मेरा गुनाह मुआफ होगा जो मैंने आपको रोका था?
امام حسین نے پچھلے ساری خطاؤں کو معاف کیا، حضرت حر کو اپنے لشکر میں شامل کیا، اور حضرت حر امام حسین کی طرف سے لڑتے لڑتے یزیدیوں کے سامنے شہید ہو گئے۔